کوسٹل ہائی وے پر 3 مقامات دیکھنے لائق ہیں۔ پہلا مقام ہنگول نیشنل پارک ہے۔ یہ 6200 مربع کلومیٹر پر مشتمل قدرتی علاقہ ہے جس میں خشک پہاڑ بھی ہیں، جنگل بھی اور صحرا بھی۔ ہنگول پارک میں کراچی سے 240 کلومیٹر کے فاصلے پر ہنگلاج دیوی کا مندر ہے۔ مندر میں شاہراہ سے 17 کلومیٹر دور پہاڑوں کے درمیان ہے۔ آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے کوسٹل ہائی وے سے اتر کر سمندر کی مخالف سمت پہاڑوں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ہنگلاج دیوی ہندوؤں کی مقدس اور اہم دیوی ہے اور انڈیا اور نیپال کے بعد سب سے زیادہ ہندو یاتری یہاں آتے ہیں۔ بھارت سے ہر سال سینکڑوں یاتری ہنگلاج آتے ہیں اور ننگے پاؤں دیوی کے درشن کے لیے مندر تک جاتے ہیں۔ ہم مندر دیکھنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہنگلاج نہ جا سکے۔ دوسرا مقام بزی بوزی ٹاپ ہے۔ کوسٹل ہائی وے پر خشک پہاڑوں کا انتہائی قابل دید سلسلہ ہے۔ پہاڑ صدیوں تک سمندر میں رہنے اور ہوا اور پانی کی وجہ سے مختلف شکلیں اختیار کر گئے ہیں اور اب یہ دور سے پلین دیواریں، قلعے اور مینار دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اگر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی نظریں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ یہ تمام مناظر اصلی اور قدرتی ہیں۔ آپ کو یہ ہر لحاظ سے قدیم اجڑے ہوئے شہر محسوس ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے یہاں کوئی بڑی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی۔ پہاڑوں میں پورے شہر آباد تھے لیکن پھر سور اسرافیل پھونک دیا گیا، پھر فرشتوں اور جنات نے تمام بستیاں الٹا دی اور اس کے بعد پوری وادی ہڑپا اور موہنجودڑو بن گئی۔ لوگ چلے گئے اور ان کے گھر کوچے مٹی کی دیواریں بن گئے۔ پوزی ٹاپ قدرت کے اس تھیٹر کا بلند ترین مقام ہے۔ آپ اگر وہاں کھڑے ہو تو آپ کو سامنے دور دور تک قدرت کے مبہوت کر دینے والے مظاہر نظر آتے ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر سکتے میں چلے جاتے ہیں اور دل انہیں قدرتی ماننے کو لیے تیار نہیں ہوتا۔ دل مانے بھی کیسے جب آپ کے سامنے قلعے ہوں گے، قلعوں کی فصیلیں، برجیاں، مینار اور سپاہیوں کی چوکیاں ہوں گی۔ آپ کو پہاڑوں کے درمیان مکانوں کی شیپیں نظر آئیں گی، گلیاں اور بازار محسوس ہوں گے، محلات دکھائی دیں گے اور پھر چوکوں اور چوراہوں پر گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے تالاب ہوں گے اور وہاں استبل بھی ہوں گے۔ تو پھر دل کیسے مانے یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ مٹی کی ڈھیریاں ہیں۔ مجھے کئی بار اردن میں پیٹرا اور ترکیہ میں کیپاڈوشیا دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ یقین کریں کوسٹل ہائی وے کا بوزی ٹاپ ان سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ یہ بنا بنایا ٹورسٹ اسپاٹ ہے لیکن یہاں الو بول رہے ہیں، جبکہ کیپاڈوشیا اور پیٹرا ہر سال اپنے ملکوں کو اربوں روپے کما کر دے رہے ہیں۔ کاش ہماری ٹورزم منسٹری کو یہ مقام بھی نظر آ جائے، یہ اسے بھی وزٹ کر لے اور یہ یہاں ہوٹلز، موٹلز، ریستوران اور ویو پوائنٹس بنا دے اور کیپاڈوشیا کی طرح یہاں بھی ہاٹ ایئر بلونز شروع کر دے تو یہ مقام دنوں میں کھرب روپے کی انڈسٹری بن سکتا ہے۔ مگر شاید ہم من حیثل قوم کام ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم صرف رو دو اور پیٹ ہی سکتے ہیں اور ہم ماشاءاللہ اس کام کے ایکسپرٹ ہیں۔ کوسٹل ہائی وے کا تیسرا قابل دید مقام پرنسس آف ہوپ، امید کی شہزادی اور فینکس آف بلوچستان کا ابوالہول ہے۔ یہ دو قدرتی مجسمے ہیں۔ میرے خیال میں انہیں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ دنیا کے 7 قدرتی عجوبوں میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ دونوں پہاڑوں کے اوپر قدرتی طور پر تراشے ہوئے مجسمے ہیں۔ فینکس ایک وسیع چٹان ہے۔ ہوا، بارشوں اور زلزلوں نے اسے شیر کی شکل دے دی ہے اور یہ اب دور سے قاہرہ کی فینکس کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ مصر کے فرعون شیر سے متاثر تھے، لہذا یہ اپنے محلات اور اہراموں کے سامنے چٹانیں تراش کر شیر کا مجسمہ بنوایا کرتے تھے۔ قاہرہ کے مضافات میں گیزا کے مقام پر 7 اہراموں کے سامنے بھی شیر کا دیو ہیکل مجسمہ ہے۔ یہ قدیم مصری زبان میں فینکس جبکہ عربی میں ابوالہول کہلاتا ہے۔ بوزی ٹاپ پر قدرت نے ہمارے لیے بھی ایک فینکس تخلیق کر دیا ہے، تاہم مصر اور ہمارے فینکس میں ایک فرق ہے۔ مصر کا ابوالہول انسانی تخلیق ہے جبکہ بوزی کا فینکس قدرتی ہے اور یہ ہو بہو مصری ابوالہول کی کاپی ہے۔ آپ اگر کوسٹل ہائی وے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھیں تو آپ کو پہاڑوں پر ایک شیر سڑک کی نگرانی کرتا ہوا دکھائی دے گا اور آپ اسے دیکھ کر سدھ بدھ کھو بیٹھیں گے۔ دوسرا قدرتی شاہکار ایک چٹانی مجسمہ ہے۔ یہ دور سے ایسے یورپی شہزادی لگتی ہے جس نے شہزادیوں جیسا فراک، ٹائٹ بلاؤز اور ہیٹ پہن رکھا ہے اور جو پوری شاہی
تمکنت کے ساتھ انتہائی بلندی سے پوری وادی کو دیکھ رہی ہے۔ یہ مجسمہ حضرت لوط کی بیگم کی طرح بھی دکھائی دیتا ہے۔ مجھے اردن میں ڈیڈ سی کے کنارے یہ مجسمہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ پرنسس آف ہوپ اس سے بھی ملتی جلتی ہے۔ اس مجسمے کو پرنسس آف ہوپ کا نام ہالی ووڈ کی مشہور ایکٹریس اینجلینا جولی نے دیا تھا۔ یہ 2002 میں پاکستان کے دورے پر آئی تو صدر مشرف اسے لے کر ہنگول پارک گئے۔ اینجلینا جولی نے بنگلاج مندر کی وزٹ بھی کی اور چٹانی خاتون کا یہ مجسمہ بھی دیکھنے آئی۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے اسے پرنسس آف ہوپ امید کی شہزادی کا ٹائٹل دے دیا اور یوں شہزادی کو اس کا نام بھی مل گیا۔ حکومت اگر یہاں بھی ایک آدھا ہوٹل بنا دے اور اس مجسمے کو محفوظ کرے تو یہ بھی ایک شاندار ٹورزم اسپاٹ بن سکتا ہے۔ ہم بہرحال طویل سفر اور ایک بے آرام رات اور منع میں گزار کر گوادر پہنچ گئے۔ گوادر واقعی ایک ناقابل فراموش شہر ہے۔ میں اگر کہوں قدرت نے ہمیں دبئی سے زیادہ خوبصورت کوسٹل سٹی دے رکھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ شہر سمندر کے درمیان میں بہت آگے تک نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے 3 اطراف سمندر ہے۔ یہ وادی نما زمین کا ٹکڑا ہے جسے مٹی کے خشک پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے دور دور تک سمندر، جبکہ دائیں بائیں مٹی کے خشک پہاڑ ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ نظارہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتا۔ ہمارا قیام پی سی میں تھا، پی سی جیسی لوکیشن پورے علاقے میں نہیں۔ یہ ہوٹل پہاڑ پر ایک ایسے مقام پر بنایا گیا جہاں سے 3 طرف سمندر، شہر اور وادی دکھائی دیتی ہے۔ گوادر پورٹ بھی ہوٹل کے پاؤں میں ہے۔ ہم اس شام غروب آفتاب کے منظر دیکھنے سن سیٹ پوائنٹ پر گئے۔ یہ پوائنٹ پہاڑ کی بلندی پر آخری کنارے پر واقع ہے۔ حکومت نے وہاں پارک بنوا دیا مگر سن سیٹ پوائنٹ کی عمارت ادھوری چھوڑ دی۔ وہ عمارت انڈا نما تھی۔ اس کا ڈیزائن انتہائی خوبصورت اور جدید تھا۔ 3 فلورز پر دائرے کی شکل میں ویو پوائنٹ تھا مگر وہ ہماری ریاستی نالائکی اور بے حسی کی وجہ سے ادھورا رہ گیا۔ اس کے ڈھانچے تک کو زنگ کھا رہا ہے، جبکہ کروڑوں روپے کی کھڑکیاں، دروازے اور لفٹیں نیچے پڑی گل رہی ہیں۔ یہ عمارت اگر مکمل ہو جاتی تو یہ گوادر کا آئیفل ٹاور ہوتی، لیکن ظاہر ہے ہم کام ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں قدرت نے شاید دنیا کو اجاڑنے اور تباہ کرنے کے لیے بنایا ہے، لہٰذا ہم ہر اچھی جگہ اور منصوبے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ گوادر کا سن سیٹ پوائنٹ بھی ہماری اس صلاحیت کا نمونہ ہے، لہٰذا یہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر روزانہ ہماری قومی بے حسی کا ماتم کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے سامنے سمندر میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا اور پھر اس خوفناک ڈھانچے کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کوئی اتنا بے حس اور نالائق ہو سکتا ہے؟ حکومت کو فوری طور پر اس بے حسی کے ذمہ داروں کو تعین کر کے انہیں چوک میں الٹا لٹکا دینا چاہیے، کیونکہ یہ قومی خزانے کے ساتھ ظلم ہے اور دنیا کے خوبصورت مقام کی توہین بھی ہے۔ مجھے دنیا کے چاروں کونوں میں ابھرتے اور ڈوبتے ہوئے سورج کی زیارت کا موقع مل چکا ہے، لیکن سورج نے گوادر کے ساحلوں پر ڈوب کر جو پیغام دیا وہ مجھے دنیا کے کسی کونے میں نصیب نہیں ہوا۔ سورج ڈوبنے کے باوجود دیر تک سمندر کی لہروں میں زندہ رہا اور وہ باقاعدہ تیرتا ہوا ساحل کی طرف آتا تھا، ہمیں سلام پیش کرتا تھا اور پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتا تھا۔ گوادر کی گولڈن بیچ سن سیٹ پوائنٹ سے تھوڑی دور ہے۔ ہم پیدل اس کی طرف چل رہے تھے۔ چٹانوں کے نیچے سمندر کا سنہری کنارہ تھا۔ ہم چٹانی سیڑھیاں اتر کر ساحل تک چلے گئے۔ ہمارے سامنے سنہری رنگ کی ریت بکھری ہوئی تھی، دائیں بائیں سونے کے پہاڑ تھے اور سامنے تحت نظر پھیلا ہوا سمندر تھا۔ یہ مقام قدرت کی باولی محسوس ہوتا ہے۔ 3 طرف بلند سنہری پہاڑ، ان کے درمیان چٹانی سیڑھیاں اور پھر گیلی ریت پر پانی اور لہروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ وہ جگہ اور وہ وقت حیران کن تھا۔ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم ابھی چند لمحے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی ڈپریشن، کوئی فرسٹریشن اور کوئی تکلیف ابھی ہم تک نہیں پہنچی۔ ہمارا دنیا کے کسی دکھ، کسی تکلیف سے بھی تعارف نہیں ہوا۔ ہم بس چھوٹے سے بچے کی طرح قدرت کے پنگوڑے میں لیٹے ہیں اور قدرت دائیں بائیں بیٹھ کر بڑے پیار سے ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہم تاریکی پھیلنے تک گولڈن بیچ پر پانی میں کھڑے رہے اور آدھے مہینے کا چاند حیرت سے ہمیں دیکھتا رہا۔